روزہ میں کون کون سا عمل مستحب ہے؟ ابھی میں نے بتایا احکام تکلیفی 5 قسمیں ہیں، اس میں ایک ہے مستحب۔ مستحب کا مطلب جس کا کرنا اچھا ہے، جس کی ترغیب دی گئی، کرنے سے ہمیں ثواب ملے گا، نہیں کرتے گناہ نہیں ملے گا، لیکن کرنا چاہیے، ثواب ملے گا، جس کی ترغیب دی گئی ہوتی ہے۔ اس میں ایک عمل ہے سحری کھانا۔ سحری، سحر بولتے ہیں صبح کو، اور سحر بولتے ہیں، سحر کس کو بولتے ہیں؟ جادو کو، تو سحری بولیں گے، سحری نہیں بولیں گے، کیا بولیں گے؟ سحری، سحر سے سحری، اور اگر زیر بولتے ہیں تو پھر جو ہے جادو والا ہو جائے گا، تو اس لیے سحر سے سحری بولیں گے۔ سحری کھانا چاہیے روزہ کے لیے، سحری۔ اور سحری کھانا کب کھانا چاہیے؟ تاخیر سے کھانا چاہیے، اور فجر کے وقت سے کچھ دیر پہلے کھا لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب فجر کی اذان ہوتی اس سے کچھ دیر پہلے سحری کھا کر کے فارغ ہو جاتے تھے۔ اتنی دیر پہلے فارغ ہو جاتے جتنی دیر میں 50 آیتیں انسان پڑھ سکتا ہے۔ 50 آیتیں پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 2 4 5 منٹ رکھ لیں، 5 6 7 منٹ، تو کم سے کم 5 6 7 منٹ پہلے آدمی کو سحری کھا کر کے فارغ ہو جانا چاہیے۔ اور اگر کبھی سحری نہیں کھائے تو نیت سے بھی آدمی کا روزہ ہو جاتا ہے۔ مسلمان کے اور اہل کتاب میں یہ ایک فرق بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب سحری نہیں کھاتے ہیں، مسلمان سحری کھاتا ہے، اس لیے سحری ہمیں کھانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری میں کیا ہے؟ برکت ہے، اس لیے سحری ہمیں کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت پیٹ دبا کر کے کھانا نہیں چاہیے، زیادہ کھا لینے سے پھر آدمی دن میں جو ہے تکلیف محسوس کرتا ہے، گھٹن، پھر جلن حلق میں، پھر جو ہے پیٹ میں آوازیں آتی ہیں، تو زیادہ ٹائٹ ہو کر نہیں کھانا چاہیے، مختصر اور مناسب غذا جو ہے سحری میں اور آخری ٹائم میں کھانا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی سحری کے وقت اٹھ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ اذان ہو رہی ہے تو سحری کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے؟ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ سحری کا وقت جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اذان کے وقت سے نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، روزہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے، روزہ رکھنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس لیے آدمی کو اذان ہوتے وقت اگر نیند کھلے تو وہ سحری نہیں کھانا چاہیے، نیت سے ہی اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اور اگر آدمی کبھی سحری کھا رہا تھا اس وقت اذان ہونے لگے تو ایسے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر اس کے پلیٹ میں کچھ ہو تو جلدی سے اسے کھا لینا چاہیے، لیکن پھر بھی اطمینان سے نہیں کھانا چاہیے۔ اذان ہوتے ہوئے کھاتے ہوئے اذان ہونے لگے تو جلدی سے ہاتھ میں، منہ میں، پلیٹ میں کوئی چیز ہے تو جلدی سے ہمیں کھا لینا چاہیے اس کو۔ لیکن اگر اٹھتے وقت اذان ہو رہی ہے تو اب آدمی کو نہیں کھانا چاہیے سحری۔ اسی طرح سے اگر آدمی اٹھ رہا ہے، اسے لگ رہا ہے کہ اذان ہونے کا وقت ہو گیا ہے، اذان ہونے والی، اذان سنائی نہیں دے رہی لیکن لگتا ہے کہ اذان کا وقت قریب ہے، فجر کا وقت قریب ہو رہا ہے، تب بھی جو ہے تعمل کی وجہ سے سحری نہیں کھانا چاہیے، نیت کر لے یہی کافی ہے اس کے لیے۔ تو یہ سحری کا معاملہ تھا۔ اور افطار کا معاملہ، سحری جو ہے تاخیر سے کرنا چاہیے، اور افطار کیا کرنا چاہیے؟ جلدی کرنا چاہیے۔ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے سورج ڈوب جائے فوراً افطار کرنا چاہیے۔ جلدی کا یہ مطلب نہیں کہ وقت سے پہلے افطار کریں، جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے سورج ڈوبنے کا ہمیں علم حاصل ہو جائے اسی وقت ہمیں افطار کر لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ اب لوگ بھلائی پر نہیں ہے اس لیے افطار میں تاخیر کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں۔ جہاں مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، جہاں جلدی کا حکم دیا گیا وہاں لیٹ کرتے ہیں، جہاں لیٹ کا حکم دیا گیا وہاں ہم جو اس کا الٹا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی ایک عادت اور فطرت بنی ہوئی ہے دین میں، جہاں جو حکم دیا گیا اس کا الٹا کرنے کا۔ تو افطار کرنے میں ہمیں جلدی افطار کرنے کا حکم دیا گیا، جیسے افطار کا وقت ہو جائے ہمیں فوراً افطار کر لینا چاہیے۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں، مسلمانوں کو جلدی کرنا چاہیے، جیسے افطار کا وقت ہو جائے افطار کرنا چاہیے۔ افطار کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ افطار کے وقت میں بسم اللہ کہیں اور جو کچھ میسر ہو افطار کریں، اور افطار کرنے کے بعد دعا پڑھیں ذهب الدم وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے، مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے تر کھجور سے افطار کرتے، تر کھجور سے، روٹک کھجور سے، اور اگر تر کھجور نصیب نہ ہوتی تو خشک کھجور سے افطار کرتے، اور اگر خشک کھجوریں نصیب نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ سے افطار کر لیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا چاہیے، کھجور اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کھجور ایسے ہی کھانے پینے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، نہیں، ایک بڑی چیز ہے یہ۔ کھجور کے بارے میں بہت ساری حدیثیں، اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کھجور کے اندر برکت ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ
اس گھر میں کھجور نہیں، وہ گھر والے بھوکے ہیں، اس لیے ہمارے گھروں میں کھجور عام طور پہ ہونا چاہیے. عام طور پہ کھجور کے اندر برکت ہے. اور بعض کھجوروں کی تو بڑی فضیلت ہے، جیسے اجوا کھجور ہے، اگر وہ کھاتے ہیں جو ہے 7 عدد میں جو ہے کھاتے ہیں تو زہر آدمی کے اوپر اثر نہیں کرتا ہے. تو کھجور وہ عام چیز نہیں کہ ایسے ہی کہہ دیا گیا نہیں، کھجور اس سنت کو ہمیں اپنانا چاہیے، رکھنا چاہیے، اور افطار اسی کے ذریعے ہمیں کرنا چاہیے. تو یہ افطار سے متعلق مسئلہ تھا. روزے کے اندر جو ہے مستحب اعمال میں سے سحری بتا دی، افطار، اور اس کے بعد تیسرا عمل ہے رمضان میں ہمیں عمرہ کرنا چاہیے. عمرہ کی بڑی فضیلت آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس آئے تو آپ نے ایک عورت سے کہا، اس عورت کا نام تھا ام سنان انصاریہ، ام سنان انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آپ نے ان سے پوچھا کہ کس چیز نے تمہیں میرے ساتھ حج کرنے سے منع کیا، کس چیز نے حج کرنے سے تمہیں روک رکھا، ما منعکی من الحج، کس چیز نے تمہیں حج کرنے سے روکا؟ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس 2 سواری ہے، ایک سواری تو میرے شوہر لے کے چلے گئے حج پہ، دوسری جو سواری بچی ہوئی اس سے ہم پانی ڈھونے کا کام کرتے ہیں، تو ہم حج پہ کیسے جائیں، سواری کا ہمارے پاس انتظام نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آئے تو رمضان میں عمرہ کر لینا، اس سے تمہیں حج کے برابر ثواب ملے گا. اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر، یعنی رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر. اللہ اکبر. اسی لیے رمضان میں بڑی بھیڑ ہوتی ہے، دنیا کے کونے کونے سے لوگ رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، بڑی بھیڑ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کے عمرے کو قبول فرمائے. ہم میں سے جن لوگوں نے عمرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کے عمرہ کو قبول فرمائے، اور جنہوں نے نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی رمضان میں عمرہ کی توفیق عطا فرما. آمین. تو رمضان میں ہمیں اگر موقع ملے تو عمرہ کرنا چاہیے، ہاں روزہ کی حالت میں ہو یا بغیر روزہ کے ہو، روزہ کی شرط نہیں ہے. رمضان میں عمرہ کرتے ہیں آپ کو حج کا ثواب ملے گا. ایک چوتھا مستحب عمل روزہ کی حالت میں اعتکاف کرنے کا ہے. رمضان کا جو آخری عشرہ بچتا ہے، 20 دن جب گزار لیتے ہیں، 20ویں دن کا جب سورج ڈوبتا ہے تو آدمی کو مسجد میں داخل ہو جانا چاہیے اعتکاف کی نیت سے. 21 تاریخ ہو جاتی ہے اور رات بھر مسجد میں عبادت کرے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اعتکاف کی جگہ پر جائے، اور پھر جو ہے 10 دن کا جو عشرہ ہوتا ہے اس عشرے میں مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اپنی زندگی میں 10 دنوں کا رمضان میں اعتکاف کرتے رہے. تو یہ بھی ایک مستحب جو ہے مسنون، بلکہ یہ عمل سنت مؤکدہ ہے، جس کو موقع ملے اعتکاف کرنا چاہیے. ایک 5واں عمل روزہ کی حالت میں ہر طرح کے خیر کا کام کرنا چاہیے. ہر طرح کے خیر کا کام روزہ میں جو ہے، جو بھی خیر کا کام ہے، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، صدقہ خیرات کرنا، لوگوں میں بھلائی کا کام کرنا، تعاون علی البر کا کام کرنا، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، رہنمائی کا کام کرنا، جو بھی نیکی کا کام ہے روزے کے دنوں میں ہمیں کثرت کے ساتھ انجام دینا چاہیے. بطور خاص رمضان کا جب آخری عشرہ آئے، آخری 10 دن آئے، تو ان 10 دنوں میں ہمیں کمر کس لینا چاہیے. اور دنوں میں خاص طور سے رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت اور جو سیرت رہی ہے اس سیرت کے مطابق رات بھر جگ کر آخری عشرے میں ہمیں مختلف قسم کے عبادت کے کاموں پہ اجتہاد اور محنت کرنا چاہیے. تو ہر قسم کی بھلائی اور ہر قسم کے خیر کے کاموں میں رمضان میں ہمیں حصہ لینا چاہیے.